السلام علیکم. میرے بچوں کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آج ہم آپ کو کہانی سنائیں گے کتاب کی. ادھر آ جاؤ سبھی تاکہ کیمرے میں آ جاؤ سبھی. اور کتاب کی کہانی جو ہے وہ اس لیے سنانی ہے تاکہ پتہ چلے مطالعہ کتنا اہم ہے، کتاب پڑھنا کتنا اہم ہے. اور اس سے نہ صرف یہ کہ علم بڑھتا ہے بلکہ انسان کا کردار بھی مضبوط ہوتا ہے، نیکی میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضور نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک احمدی تھا اور وہ بہت غریب تھا، لیکن اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا قادیان میں. السلام علیکم اسماعیل، کیا حال ہے؟ اچھا جی، ہم کہانی سنا رہے ہیں اسماعیل. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہانی سنائی ہے، یہ واقعہ سچا سنایا ہے کہ وہ اس قدر غریب تھا کہ بعض دفعہ اس کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا تھا، کئی کئی دنوں کے فاقے سے رہتا تھا. آپ فٹ بال لے کے تو اس طرف جاؤ اسماعیل، ادھر پھینک دو فٹ بال، لے کے جاؤ ادھر کو. شاباش، بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ لے کے، شاباش. تو حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس قدر غریب تھا کہ اس کئی کئی دن کھانے کا بھی نہیں، اس کو نہیں ملتا تھا کھانا اس احمدی کو، لیکن پڑھنے کا اس کو بہت شوق تھا. اور جب وہ کسی اور سے بات کرتا تو اونچی آواز میں بات کرتے تھے وہ، کیونکہ کئی کئی دن کے فاقے کی وجہ سے ان کو بہت کمزوری ہو جاتی تھی جسم میں، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں بھوکا ہوں یا مجھے بھوک لگی ہے. یعنی ان کا کردار بھی اتنا مضبوط تھا، وہ یہ ان کا ضمیر گوارا ہی نہیں کرتا تھا کہ کوئی لوگ سمجھیں ان کو کہ یہ غریب ہے، مستحق ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے. تو جیسے ہم بات کر رہے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ وہ جب کوئی کہتا تھا السلام علیکم کیا حال ہے تو وہ اونچی آواز میں کہتے تھے وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے، تاکہ دوسروں کو احساس نہ ہو کہ میں نے تو کئی دنوں سے کھانا ہی نہیں کھایا. حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، اب ان کا سب کو لیکن پتہ تھا کہ یہ بہت غریب ہیں، خلیفۃ المسیح الاول نے ان کو ایک مرتبہ بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کی کیا خواہش ہے. اب حضور کے دل میں تھا کہ یہ کہیں گے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے یا کوئی مدد، تو اس طرح سے ان کی مدد کر دی جائے گی، بجائے اس کے کہ ہم یعنی یہ مانگیں میں خود ان کی مدد کر دوں. تو لیکن انہوں نے کہا کہ یعنی میری خواہش آپ پوچھ رہے ہیں حضور، تو میری خواہش یہ ہے کہ ایک کمرہ ہو اور اس کمرے میں دنیا جہان کی ہر قسم کی کتابوں کی لائبریری ہو، یعنی ہر قسم کی کتابیں ہوں اس کے اندر. اور میرا دل چاہتا ہے کہ باہر سے، میں اندر ہوں اس کمرے کے اندر، اس لائبریری کے اندر، اور باہر سے کوئی لاک کر دے، دروازے کو تالا لگا دے اور کوئی مجھے تنگ نہ کرے، اور پھر میں اس کمرے سے تب نکلوں جب میں ساری کتابیں پڑھ چکا ہوں. تو اس قدر ان کی خواہش تھی مطالعہ کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پیسے چاہیے، مجھے بھوک لگتی ہے، میں اچھے اچھے کھانے کھاؤں پیسے، لیکن انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہم کتابیں پڑھوں. میں سوال سنتا ہوں آپ کا، لیکن اس کہانی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، سچی کہانی کا، کہ اس دور میں تو دیکھو کتابیں کم تھیں، لیکن اب کتابیں جو ہیں وہ بہت عام ہو چکی ہیں اور کسی قسم کی مشکل نہیں آتی. تو لیکن کتابوں کی قدر کرنی چاہیے، چونکہ بہترین دوست بھی ہیں، علم دیتی ہیں. تو ٹیلی ویژن دیکھنے کے ساتھ ساتھ، کارٹون دیکھنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، اپنی اسکول کی کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ دوسری کتابیں بھی پڑھی جائیں تاکہ انسان کا جو علم ہے وہ بڑھے. بتاؤ کیا کہتی ہے؟ مجھے اس گانے کا پتہ، آپ نے پہلے کہا تھا. کیا؟ جو آپ پڑھے ہیں. پہلے سنی کہانی یہ والی؟ ہاں جی. تو کوئی بات نہیں بیٹا، کچھ کہانیاں ہوتی ہیں وہ بار بار سنانی چاہیے تاکہ بھول بھی جائیں. تو اور ویسے بھی یہ القلم کے لیے ہے، اور جو دوسرے بچے ہیں وہ بھی سن لیں گے، انہوں نے نہیں سنی ہوگی. تو وہ عروہ کو اتنے سالوں کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ عروہ تو چھوٹی سی ہوتی تھی، پتکو سی، اب بڑی ہو گئی ہے اب، اور لانگے ناؤ میں. کتنا خوبصورت ہے نا، کتنا خوبصورت ہے یہ لمحہ کی کائنات ہے. مجھے ابھی یاد بھی آ رہا ہے، انہوں نے وہ بھی کہا تھا کہ مطلب وہ رات میں گئے تھے، ان کے پاس ایک بڑی سی پتیلی تھی. نہیں، وہ دوسری کہانی ہے، وہ والی وہ بھی خلیفۃ المسیح اول کی ہے، وہ ہم پھر ریکارڈ کریں گے، وہ بھی آپ کو سنا دوں گا میں، ٹھیک ہے؟ پھر بچن باہر رہ گیا تھا. ہاں چلو پھر خدا حافظ بولو اپنے دیکھنے والوں کو. خدا حافظ.